بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وصال فرما گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو گوارا نہ گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانا جاتی ہے۔ وہ تیموس بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ بن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ زلیخا نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوری قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اس لیے زلیخا نے شادی کرنے پر فوری ہاں کر دی، لیکن وہ رشتہ اس وقت عزیز مصر عطیف بن رحیب کا تھا۔ اس طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو علم ہو گیا کہ وہ لڑکا نہیں ہے جو میرے خوابوں میں آیا کرتا ہے، جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر حضرت عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوئے عزیز مصر کے محل پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے حسن عروج پر آ گیا۔
زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ زلیخا تو بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کے عشق کی دیوانی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگی اور دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگی، لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو تیرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، اور میں ایسا جرم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جبکہ زلیخا بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں میں بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھلتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا کہ جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہو تو اس کو دردناک سزا دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک چھوٹے نومولود بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا مکر و فریب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا، اس بات کی فکر نہ کر۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ چنانچہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کا قصہ پوری قوم میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پورے مصر کی خواتین جب حضرت زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی منسوخ کرنے لگی ہو، اس طرح پورے مصر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئے۔ ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں۔ یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھ سے لعن طعن کر رہی ہیں، زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا، لہٰذا مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چل سکے کہ زلیخا کیوں یوسف کے حسن پر عاشق ہوئی۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیوی کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں پکڑا دی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو۔ ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش رہی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئیں۔ پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے
تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی، یہی وہ غلام کہ جس کی وجہ سے تم مجھ پر لعن طعن کر رہی ہو، مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی، زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پوری مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ اس طرح سے لوگوں کی نظر میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت ہی منتیں کی، تب جا کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، اب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال قید میں گزار دیے تھے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے۔ اس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو چکی تھی۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دیں۔ آپ کے شوہر نے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخرکار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلے، جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ساری دولت جاتی رہی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا کہ تیرے دل میں میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو ایک پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا، مجھے علم ہے وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جب میں جوان تھی انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہیں دی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ اب تو میں زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بینائی جاتی رہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا۔ اس طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باقرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا غلام نام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دیتا ہے۔ دوستوں، اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔